بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام سے ایک وصیت کی تھی کہ علی میری قبر پر آ کر قرآن پڑھنا. یہ ہمارے جعفری صاحب کہ ہم تو مزار پر بیوی کے نہیں پہنچ سکتے. ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے کہ ہم بھی بیوی کو ہدیہ کریں. ہم آپ کے مزار پر تو نہیں پہنچ سکتے. کیا گھر سے جو آپ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ بیوی معصوم کونین سلام اللہ علیہ کو جو ہدیہ کرتے ہیں وہ پہنچ جائے گی ان تک؟ کیوں نہیں کیوں نہیں. محمد و آل محمد کی خدمت میں اس سے بڑھ کر کیا ہدیہ ہے؟ قرآن سے بڑھ کر جو کہ کلام الہی ہے. تو جتنا بھی قرآن پڑھا جائے اس کو ہدیہ کیا جائے، اس کا ثواب جو ہے وہ محمد و آل محمد کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کیا جائے. اور یقیناً یہ کریم گھرانہ ہے. جب آپ کوئی ہدیہ کریں گے تو وہ اس سے بڑھ کر ہدیہ آپ کو دیں گے. اور وہ یقیناً ان کی دعاؤں میں، وہ جس جہاں میں بھی ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو ان کی دعاؤں میں جو ہے وہ آپ شامل ہو جائیں گے. تو ہدیہ دینا جو ہے یہ اظہار محبت ہے. یہ توجہ لینی ہوتی ہے انسان نے کسی ہستی کی. تو قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہے. اور محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جو سب سے زیادہ قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن سے مانوس تھے. جیسے امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ کچھ بھی دنیا میں میرے پاس نہ ہو، صرف قرآن ہو تو میں بڑی اچھی زندگی جو ہے اس دنیا میں گزار لوں گا. حتیٰ کہ وہ فرمان اس شکل میں ہے کہ اگر دنیا جو ہے، اس کی زمین جو ہے وہ ایک ایسی شکل اختیار کر لے کہ گویا اس پر کچھ بھی اگ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، بنجر ہو جائے، بنجر ہو جائے دنیا. لیکن سجاد کے پاس قرآن ہو تو سجاد جو ہے اس سے اتنی لذت لے گا اور اتنی لذیذ زندگی جو ہے. تو قرآن مجید ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی لذت سے محمد و آل محمد آگاہ تھے. اور ہمیں بھی اپنے لیے یہ مانگنی چاہیے. ہمارا جو ہے سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شاید ان میں لذت کا احساس نہیں رکھتے، ایک فریضہ سمجھ کے صرف ادا کرتے ہیں. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ اگر یہ فریضہ نہ بھی ہوتا تو انہوں نے ہر صورت میں پڑھنا تھا، چونکہ یہ اس میں ایک روحانی لذت، ایک روحانی کیف جو ہے وہ محسوس کرتے تھے. چونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پروردگار کی نگاہ رحمت جو ہے، اور بلکہ جتنی بھی نوری مخلوقات ہیں عرش کی، وہ سب جو ہے متوجہ ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے روایات میں دیکھا کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. جیسے ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں تو زمین میں وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں فرشتوں کو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور قرآن جب رات کی تاریکی میں پڑھا جائے تو اس کی تو ایک خاص، اس کا ایک مزہ اور ایک لذت ہے. اور خدا کی خصوصی توجہ ہے کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جو بندے جاگ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو خدا کی ان پر خاص رحمت ہوتی ہے. اور یہ جو ہستیاں جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا چونکہ ذکر مبارک ہو رہا ہے تو ایک اس حوالے سے ایک چیز جو مجھے یاد آئی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پروردگار کریم نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل صلوات اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے نبی کو کہو کہ اپنی بیٹی سے کہے کہ خدا سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ. سبحان اللہ. میں خدا جو ہے وہ جو کچھ بھی فاطمہ کہے گی اس جہاں سے جو لینا چاہتی ہے آج مانگے، میں رب السماوات والارض آج اس کو جو ہے وہ دوں گا اور فاطمہ کی ہر حاجت کو پورا کروں گا. تو جبرائیل آئے اور نبی کریم تک یہ پیغام پہنچا اور آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تو وہ محراب عبادت میں تھی. مصلی جو ہے وہ چھایا ہوا تھا اور اللہ کی عبادت میں، ذکر الہی میں مشغول تھی. تو یہاں نبی کریم نے آ کے فرمایا کہ بیٹی جبرائیل آئے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ فاطمہ مجھ سے مانگے، مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتی ہے میں اسے آج دوں گا، صرف اپنی زبان کو کھولے، اپنی حاجت بیان کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا آگے سے جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جس کو اللہ نے اپنی عبادت کی لذت دی ہو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو دنیا فانی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میرے لیے یہی لذت عبادت پروردگار، یہی خدا کی کلام پڑھتی ہوں، یہی اس کا ذکر کرتی ہوں، یہی اس کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتی ہوں. اس نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے دنیا کی باقی لذتوں سے. فاطمہ بے نیاز ہے چونکہ اس کے اندر جو کیف اور لذت ہے، اس لذت نے جو ہے فاطمہ کو بے نیاز کر دیا. اور پھر کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش اس جہاں میں نہیں ہے، اس جہاں میں جب روز محشر
میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، خدا مجھے اجازت دے کہ میں خدا کے وجہ کریم کی طرف اپنی نظر اٹھاؤں، خدا کے وجہ کریم کا نظارہ کروں۔ تو یہاں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے یہ درس ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں کس حد تک اور کس یعنی حد تک ذکر پروردگار اور کلام پروردگار سے مانوس تھیں، تو اور اس میں احساس لذت رکھتی تھیں جی کہ جس سے ہم عام طور پر محروم ہیں، اور ہمیں بھی مانگنا چاہیے اللہ سے، جی ہاں، احساس لذت مانگنا چاہیے، عبادتوں کی لذت عبادتوں کی جی لذت جو ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ بے شک۔ عام طور پر میں ناظرین کی خدمت میں کہوں گا کہ اپنے لیے جو دعا مانگیں وہ یہ مانگیں، چونکہ دنیا کے اندر باقی جتنی لذتیں ہیں ان میں درد اور رنج ہے۔ جی ہاں، دیکھیں نا، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو تو بڑی زندگی جو ہے وہ بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ خوشگوار گزرے گی، تو حالانکہ جن کے پاس جتنا زیادہ مال آیا ہے اتنی پریشانیاں بھی زیادہ آئی ہیں، اتنے درد و رنج بھی زیادہ آئے ہیں، اور ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جی ہاں، چونکہ اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنا مال ہوتے خودکشی کر لیتے ہیں۔ مال جو ہے ٹھیک ہے، ایک موقتاً عارضی طور پر کچھ احساس لذت رکھتا ہے، لیکن اس کی لذت کے اندر درد و رنج ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اولاد سے لذت لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جی اولاد سے انسان کو کیف آتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن اولاد کے مسائل بھی ہیں۔ جی کچھ لوگ جو ہیں کچھ اور قسم کے تعلقات میں، تو ہر دنیا کا جو تعلق ہے اس کے اندر لذت بھی ہے لیکن رنج کے ساتھ ملا ہوا۔ صحیح، واحد لذت جو اس دنیا میں ہے جس میں کوئی رنج نہیں ہے وہ عبادت ہے، سبحان اللہ، وہ ذکر پروردگار ہے۔ تو ہمارے جو بھی اہل ایمان ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 14 معصومین میں جو 13 معصومین ہیں ان کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب بھیجیں جب بھی قرآن پڑھیں، اور وقت کے حی و حاضر جو 14ویں معصوم ہیں ان کی نیابت میں قرآن پڑھیں، سبحان اللہ، چونکہ وہ موجود ہیں، جی وہ اس وقت مادی زندگی رکھتے ہیں اور اسی زمین پر اپنے قدم مبارک اٹھاتے ہیں، وہ سانس لے رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اپنی گفتگو میں اپنے انداز میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، 14 کو ہی ثواب بخش دیتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہیں، وقت کے زندہ امام کی طرف انفرادی جو ہے وہ نگاہ ہونی چاہیے، چونکہ وقت کے حی و حاضر امام ہیں۔ ہاں، ان کی نیابت میں عمل انجام دیا جائے تاکہ مولا کی نگاہ ہم پر ہو، اور یہ بھی ایک ہدیہ ہے۔ اور جب ہم امام کی نیابت میں قرآن پڑھیں گے، کوئی نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیک کام کریں گے اور کہیں گے کہ مولا یہ آپ کی نیابت میں کیا ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملے، تو یقیناً امام کی نگاہوں میں آئیں گے، ان کی دعاؤں میں آئیں گے، اور مولا کے قلب مبارک میں ہماری جگہ بنے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسان بے پناہ اپنے لیے ذخیرہ کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل